جناب محترم علامہ ڈاکٹر عظیم اختر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ احباب گرامی، آپ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ عزیز مکرم عبدالحسیب نبیل کے دادا مرحوم حضرت مولانا عبدالغفور نبیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہر کے انتہائی درویش سادہ منش علماء میں شمار ہوتے تھے۔ الحمدللہ کتنے برس ہوئے اللہ کو پیارے ہو چکے، لیکن آج بھی ان کے دوستوں کے درمیان ان کی یادیں ہیں اور سب ان کی شرافت کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ یقیناً ان کے لیے ان کے پوتے کا حفظ قرآن ان کے لیے بلندی درجات کا سبب ہوگا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے اعلیٰ علیین میں درجات بلند فرمائے۔ تو ہم اس خوشی کے موقع پر مولانا کے صاحبزادے برادر آصف صاحب کے ساتھ آج یہاں شریک ہیں۔ آصف شہزاد کو، اس کے بھائیوں کو، دیگر اہل خانہ کو ہم ان کے بچے کے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس موقع پر احسان فراموشی ہوگی اگر ہم اس ادارہ کہ جہاں سے انہوں نے یہ حفظ کیا ہے، میری مراد جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث شیخ کالونی میں قائم ادارہ سے ہے، ادارہ میں جن اساتذہ نے اس بچے کو حفظ قرآن کروایا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ادارے کے سربراہ برادر ڈاکٹر عظیم اختر صاحب ہیں، یا مسجد کی انتظامیہ معاونین حاجی سعید احمد صاحب اور ان کے دوست، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اس موقع پر میں گفتگو کے لیے ملتمس ہوں، مولانا عبدالغفور نبیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، دوستوں میں ہیں۔ میری مراد مفتی فیصل آباد کے معروف عالم دین ہیں، مرکز اہل حدیث غلام محمد آباد کے سربراہ ہیں جناب محترم حضرت مولانا مفتی محمد نصر اللہ عزیز صاحب۔ ہم ان کی یہاں تشریف آوری پہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ملتمس ہیں کہ عزیزم آصف شہزاد عبدالحسیب نبیل کی سرپرستی کرتے ہوئے کچھ کلمات ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔
اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ تقریب سعید جس میں آپ سب حضرات بڑی محبت اور پیار اخلاص کے ساتھ تشریف لائے ہیں، بسلسلہ برخوردار حافظ عبدالحسیب نبیل، جن کے والد محترم محمد آصف شہزاد صاحب ہمارے فیصل آباد کے مایہ ناز اپنے دور کے خطیب تھے اور بہترین مبلغ تھے۔ میں ان کو بڑے قریب سے میں نے ان کو دیکھا اور میرے ہاں ان کا بڑا آنا جانا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا بڑا شوق تھا اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں روزانہ کسی نہ کسی مسجد کے اندر اللہ کی رضا کے لیے درس قرآن کا کوئی اہتمام ہو جائے اور ہماری جو عمر ہے اسی انداز میں گزر جائے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے۔ تو اکثر میرے پاس مرکز میں بھی تشریف لاتے، ان کی خدمات کو جس قدر خراج تحسین پیش کیا جائے اس قدر ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ سایہ جمیلہ اللہ کے دین کے لیے خدمات قبول و منظور فرمائے۔ اور آج کا یہ جو پروگرام ہے تقریب سعید، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے برخوردار عبدالحسیب نبیل کو اور ان کے والدین کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی والدہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جس طرح انہوں نے بہت قلیل عرصہ کے اندر بڑی جد و جہد کے ساتھ، محبت اور لگن کے ساتھ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے اور باعمل عالم دین بنائے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں دوبارہ پھر تمام احباب کی موجودگی میں ان کے والدین کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ یہ بھائی محمد آصف شہزاد ہمارے ساتھ تنظیمی طور پہ بھی الحمدللہ ہر وقت معاون رہتے ہیں، اور ان کی یہ تنظیمی وابستگی ہی تھی یا تنظیمی وابستگی ہی ہے کہ جس کا قدر کرتے ہوئے امیر شہر حضرت مولانا پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب یہاں تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت کی عادت سے ہم تمام کارکنان بخوبی آگاہ ہیں کہ امیر شہر الحمدللہ پابندی وقت سے تشریف لاتے ہیں اور پھر بالکل چلے جاتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت الحمدللہ وعدہ کے مطابق ٹھیک 8 بجے یہاں تشریف لا چکے تھے، 15 منٹ انتظار کیا اور چلے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہی آنا ہمارے لیے باعث احسان ہے۔ اور اس وقت حضرت الامیر کی نمائندگی ہمارے ہاں فرما رہے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے ناظم مالیات برادر محترم شیخ محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ علاقہ کے شہر کے معروف علماء کرام جناب محترم مولانا حافظ محمد داؤد سیف صاحب خطیب جامع مسجد المنیر اہل حدیث لیاقت ٹاؤن، جناب محترم مولانا حافظ محمد سلیمان ضیاء صاحب خطیب جامع مسجد المسرت شیخ کالونی، اور جانشین خطیب ایشیا حضرت مولانا مفتی طلحہ ثناء الحفیظ صاحب، حضرت سید عبدالغفار شاہ صاحب مشہدی، برادر محترم جناب مولانا حافظ عبدالسلام صدیقی صاحب، ہم ان تمام علماء کا آج کی اس مجلس میں تشریف آوری پہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں، یہ جس ادارہ سے
عبدالحسیب نے حفظ کیا، ادارہ کی مثالی خدمات ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں برادر محترم جناب علامہ ڈاکٹر عظیم اختر صاحب سے کہ وہ اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اساتین علم، رؤسائے احباب علم و دانش، آج کی یہ پروقار اور پرسعادت تقریب جو تقریب سعید ہے تکمیل قرآن کی، اس تقریب میں الحمدللہ شہر بھر کے معزز مشائخ اور اکابر موجود ہیں، اور پاکستان بھر میں اس مسلک کی آبیاری اور اس کے چاہنے والوں کی سرپرستی کرنے والے فضیلت مآب بزرگوار حضرت العلام علامہ یوسف انور صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ حضرت کو صحت، عافیت، ایمان، خیر والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، وہ بھی موجود ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں کوئی اس طرح کی بات جو اصلاحی ہو یا علم میں اضافہ کرنے کا سبب اور باعث ہو، وہ تو ممکن نہیں۔ میں مختصراً بس یہ بیان کر دیتا ہوں کہ شیخ کالونی جامع مسجد محمدی اہل حدیث میں آج سے 6 سال پہلے تجدید کی گئی تھی شعبہ حفظ کی۔ الحمدللہ ہمارے جو معاونین تھے ان میں محترم جناب حاجی محمد سعید صاحب جو مجھے یہاں لانے کا سبب بنے، حاجی محمد اکرم صاحب، یہ دونوں بزرگ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، اور آج اللہ کے فضل سے ہمارے پاس شعبہ حفظ میں 190 طالب علم ہیں، اور 8 کلاسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اس میں ایک کلاس ہے جس میں ہم مکمل قرآن مجید کا ترجمہ حفظ کے مکمل ہونے کے بعد بلوغ المرام تجوید کا مکمل نصاب، اور ساتھ میں اسکول کی تعلیم کا جو نصاب ہے وہ الحمدللہ پڑھاتے ہیں اور مکمل کرواتے ہیں۔ اور اب تک اللہ کے فضل سے 150 کے قریب طلباء نے یہاں سے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور ملک کی مختلف مساجد میں تراویحیں پڑھاتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، اور وہ تمام ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہیں جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا، اس کی شروعات کروائیں، اور آج تک جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو بھی خیر عطا کر رکھی ہے، ان کے ذریعے سے بھی خیر پھیلتی ہے جو لوگ نیکی کے کام پہ کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور اس دور میں کہ جب مدارس اور اسلامی اداروں کو ایک سائیڈ پہ لگایا جا رہا ہے اور تمام غلطیوں کی نسبت میڈیا پہ اسی طرف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسے دور میں بڑے دل گردے کا کام ہے کہ ان مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنا، پھر ادارے کے ساتھ وابستہ رہنا، اساتذہ سے رابطے میں رہنا، اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود ان اداروں کا انتخاب کرنا۔ وہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے بچے عبدالحسیب نے حفظ کیا ہے، اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن، تو جو شخص قرآن پڑھنے والے کی عزت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کو کر رہا، اللہ کی عزت کرتا ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو قاری قرآن کی عزت کرتا ہے، حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی عزت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سعادت کی بات ہے۔ اور اگلا سفر الحمدللہ جاری ہے کہ وہ ترجمۃ القرآن میں اور تجوید القرآن کلاس میں
اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے والدین کے لیے عزت کا باعث ہیں. جس طرح ان کے دادا مرحوم کی نیکی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور حضرت مفتی صاحب ان کی خیر کا نیکی کا تذکرہ کر رہے تھے, یہی ہیں والباقیات الصالحات. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ ہم سے کوئی نیکی کا کام لے لے اور کسی شخص کی زبان پہ, کسی نیک بندے کی زبان پہ ہماری اس نیکی کا تذکرہ آ جائے. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, یہ وہ مراد ہے کہ جس کا سوال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا تھا. اے اللہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کوئی اچھے لفظوں میں مجھے یاد کرے. میں تمام ان احباب کا شکریہ گزار ہوں, اپنے بڑے بھائی علامہ عبدالصمد معاذ صاحب, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیشہ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں حضرت کو اور ہمیں. اللہ سب کو ان کے والدین کے لیے, حضرت علامہ طیب معاذ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, جنہیں ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے اور جتنے ہمارے علماء موجود ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت والی زندگی دے. جو جا چکے ہیں اللہ بشری لغزشوں سے صرف نظر فرمائے. حضرت خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ, جس گلشن کا یہ پھول ہے, جس طالب علم نے حفظ کیا ہے, اللہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی تقریبات میں حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب کی شرکت انتہائی بابرکت بات رہتی ہے. اور ویسے بھی جب ہم یہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم, بڑوں کے ساتھ برکت ہے, تو حضرت نے بیماری کے باوجود یہ شفقت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی میں جن مہمانوں کا ذکر کر رہا تھا آج کی مجلس کے حوالے سے, تو ان میں آج ہمارے درمیان موجود ہیں, ہمارے ساتھ ہمیشہ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں, بڑے بھائی ہیں. مولانا عبدالغفور نبیل صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا, آصف شہزاد کے ساتھ بھی رہتا ہے, اور وہ آج بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کے آئے ہیں. میری مراد جناب محترم حاجی محمد عباس صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائے, حاجی عباس بھلا صاحب, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح نوجوان علماء کے ذکر میں ہمارے درمیان موجود مرکز اہل حدیث غلام محمد آباد کے نائب خطیب مولانا ابو بکر صدیق صاحب, ان کا ذکر کرنا میں فراموش کیا, ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ ہماری اس خوشی کے موقع پر گفتگو فرمائیں, نصیحت فرمائیں. مولانا عبدالغفور نبیل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے خیر فرمائیں, اور عزیز مذکور کے لیے, اس کے ادارہ کے لیے, اساتذہ کے لیے, سب کے لیے دعا فرمائیں. تو گفتگو فرماتے ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد یوسف انور صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام, مہمانان گرامی قدر اور دیگر حضرات, خصوصی طور پر عزیز مکرم عبدالحسیب صاحب جنہوں نے قرآن عزیز حفظ کیا ہے, اور ان کے والد گرامی قدر محمد آصف شہزاد صاحب, میں دونوں کو, باپ کو, بیٹے کو اور ان کے تمام اہل و عیال کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ شرف عطا کیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن عزیز اس کو حفظ کیا. موجودہ دور انحطاط میں جب کہ سوسائٹیاں انتہائی غلط ہیں, نوجوانوں کا دین کی طرف آنا, دینی مدارس ان کے اندر داخلہ لینا, جس طرح کہ عزیز قاری صاحب ذکر کر رہے تھے, الحمدللہ کبھی وہ دور تھا کہ باقی مکاتب فکر دیوبندی حضرات یہ قرات اور حفظ قرآن کے بارے میں ان کے جو ادارے تھے وہ بہت آگے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بانیان حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمتullah علیہ انہوں نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے مولانا غزنوی نے تقویۃ الاسلام کے اندر قرات کا ادارہ جو ہے وہ قائم کیا، اور بڑے جلیل القدر اس زمانے کے قراء وہ مدرسین تھے۔ اسی طرح مولانا محمد اسماعیل رحمتullah علیہ نے گجرانوالہ کے اندر دینی تعلیمات درس نظامی کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کا بہت اعلیٰ پیمانے پر شعبہ انہوں نے جو ہے وہ قائم کیا، اور اس کے بعد جگہ جگہ تمام شہروں ہی کے اندر نہیں، بڑے بڑے صوبوں ہی کے اندر نہیں، بلکہ ہر شہر کے محلہ کے اندر، کالونی کے اندر جو بھی ہماری مساجد ہیں ان کے اندر الحمدللہ آج قرآن عزیز کا پڑھنا پڑھانا اس کو بڑی اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے، بلکہ گاؤں تک یہ چیز جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ مجھے 2-3 گاؤں کے اندر جانے کا موقع ملا تو میں حیران رہ گیا کہ اتنے دور دراز گاؤں کے علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب اس کی درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جہاں مالی لحاظ سے اور افرادی لحاظ سے بھی لوگ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا فریضہ ہے جو ہمارے علماء کرام، ہمارے مدرسین جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، اور خوش بخت ہیں وہ طلباء جو اس سے استفادہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو مولانا عبدالغفور ندیم رحمتullah علیہ وہ میرے انتہائی قریبی دوستوں میں تھے، 35-40 برس غالباً ہو چکے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، انہیں اللہ تعالیٰ کربر تو انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ دن ہمارے ساتھیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، مولانا محمد طیب معاذ، قاری عبدالحفیظ صاحب، عبدالعزیز راشد صاحب، مولانا بشیر احمد صدیقی صاحب رحمتullah علیہ اجمعین، ان کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارا دور شبان اہل حدیث کا دور تھا، نوجوانوں کی جو وہ تنظیم تھی، اور جگہ جگہ تمام ملک کے اندر ہم نے دورے کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے شبان اہل حدیث کی تنظیمیں جو ہے وہ قائم کیں، اور اس زمانے میں ہمارے دستور کے اندر ایک مرکزی نظامت بھی تھی، اور وہ مرکزی سطح پر میں ناظم شبان اہل حدیث تھا، اور اس لحاظ سے میری ذمہ داریاں جو ہے وہ زیادہ تھیں، لیکن میرے دوش بدوش یہ حضرات جب تک ساتھ نہ دیتے تو بات نہیں بن سکتی تھی۔ ان میں مولانا عبدالغفور اور نبیل وہ خاص طور پر جو ہے وہ قابل ذکر ہیں، لیکن ان کی طبیعت کے اندر انتہائی سادگی، انتہائی تواضع اور انکساری، سائیکل پر آنا جانا، اکثر مندر گلی کے اندر جب اس وقت میں امامت اور خطابت کی ذمہ داریاں ادا کرتا تھا، ہر دوسرے تیسرے روز وہاں آتے اور بات چیت ہوتی، گفتگو ہوتی، تو میں اکثر انہیں بٹھاتا کہ تم بھی درس جو ہے وہ کرو، تو وہ بڑی مشکل سے میری بات جو ہے وہ مانتے، کہتے میں تو آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ بیٹھتے اور بڑے عاجزانہ انداز سے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا علم و عمل کا پہاڑ یہ آدمی ہے، لیکن اس قدر تواضع اور انکساری ہے اور اتنی سادگی ہے ان کے اندر، اور اس زمانے کے اندر حالات بھی ان کے جو ہے وہ اتنے آسودہ بہتر نہیں تھے۔ ایک ہائی اسکول کے اندر پڑھاتے بھی تھے، اور میرے علم میں ہے کہ بعض حضرات ان کے گھروں کے اندر جا کر کے وہ ٹیوشنیں بھی پڑھاتے تھے، اور اس طرح اپنے اخراجات جو ہے وہ پورے کرتے تھے۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اپنی کسی ضرورت کے لیے اس نے کسی کے سامنے کوئی ذکر کیا ہو یا ہاتھ جو ہے وہ پھیلایا ہو۔ تو بہت ساری خوبیاں تھیں، اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، علمی لحاظ سے۔ عین نوجوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے، اور اس کے بعد تو تسلسل کتنے علماء اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پہنچ گئے ماضی قریب کے اندر۔ سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اور اسی طرح جو عزیزان کرام، بزرگان دین، علماء کرام جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم کی، تدریس کی خدمت جو ہے وہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عزیز کی آیت مبارکہ انتہائی معروف ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس ذکر قرآن عزیز کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت کے کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس کو قلم بند کر لیا جائے یا دماغ میں اتار لیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ دونوں باتیں تھیں
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر بڑے بڑے قراء تھے، حضرت ابی بن کعب جیسے، حضرت زید بن ثابت جیسے، وہ کاتبان وحی میں بھی تھے اور قرآن کے بہت بڑے قراء بھی تھے اور بھی تھے. اور اس کے علاوہ پھر کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جسے کہیں نہ کہیں سے کوئی سورہ مبارکہ اور کوئی مقام جو ہے وہ یاد نہ ہو. 1,00,000 کئی ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قرآن عزیز کا حفظ کرنا بھی، دماغ میں اتار لینا بھی اور اس کو قلم بند کرنا بھی. حضور علیہ السلام کاتبان وحی کو بلاتے اور انہیں نوٹ کرواتے آیات مبارک. آج تک وہ دونوں سلسلے جو ہیں وہ آج تک جاری ہیں. حفاظ بھی قراء بھی موجود ہیں اور قرآن نسخوں کے اندر بھی موجود ہے. جہاں آپ چلے جائیں گے مشرق و مغرب، جنوب و شمال کے اندر وہی صحیفہ، وہی قرآن آپ کو ملے گا جو یہاں مل رہا ہے، جو مشرق و مغرب، جنوب و شمال کے اندر مل رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس انداز سے قرآن کی حفاظت جو ہے وہ کی ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج اگر بیرونی دنیا کو، مغرب کو، یورپ کو سب سے زیادہ اگر کھٹکا ہے تو وہ کلام پاک کا ہے، قرآن عزیز کا ہے. جو ذرا تعصب کی پٹی کو کھول کر کے ذرا قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اسی کا ہو رہتا ہے. بڑے بڑے لوگ، اونچے لوگ، جن میں عورتیں بھی ہیں، جن کے مرد بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ، یہ یورپین لوگوں میں سے، انگریزوں میں سے، جب انہوں نے قرآن کو ذرا پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق جو ہے وہ عطا فرمائی. وہ اس پر عمل کیے بغیر، ایمان لائے بغیر جو ہے وہ نہ رہ سکے. تو بات دور نہ چلی جائے، یہ سلسلہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا کی صورت میں فرمایا بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. سب سے پہلا مدرسہ آپ نے اصحاب صفا کی صورت میں مسجد نبوی کے اندر قائم کیا. اور آج جتنے بھی دینی مدارس ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کیا ہوا صدقہ جاریہ ہے. کائنات کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. میں پھر عزیز عبدالحسیب کو اور ان کے والد محترم کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ترغیب دیتا ہوں نوجوانوں کو، بچوں کو بھی، کہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ یاد کریں، حفظ کریں اور پھر اس کی جو فضیلتیں ہیں دنیا اور آخرت کے اندر وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. شکریہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد یوسف انور صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی ہی قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق مفید باتیں آپ احباب کے پیش کر رہے تھے. محمد آصف شہزاد بھائی، ان کے بیٹے حافظ عبدالحسیب نبیل صاحب نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید حفظ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو مزید دین اسلام کی تعلیمات سے ہمکنار فرمائے، زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دعا کے لیے میں درخواست کروں گا ہمارے روحانی بزرگ، ہمارے مربی محترم حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب کہ وہ دعا فرمائیں حضرت مولانا عبدالغفور نبیل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور اسی طرح محمد حسیب نبیل صاحب کی، آپ صاحب نے ایک خصوصی جڑی دعا ہے حضرت مولانا عبدالغفور نبیل صاحب واسطے اور حسیب دی نانی جان واسطے. پچھلے دنوں حسیب بیٹے دی نانی وفات پا گئی، انہاں واسطے دعا کرنی اللہ پاک انہاں نوں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. مولانا کے خطاب کے بعد میں یہ جسارت تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عربی میں الامر فوق الادب، ادب کا مقام حکم سے بڑھ کر ہے، تو میں ان کے حکم کی تعمیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا جو ان میں مولانا عبدالغفور نبیل صاحب میرے بڑے دوستوں میں سے تھے، اور ان سے جب بھی ملاقات ہوتی نہایت عاجزی، انکساری، متانت، سنجیدگی اس آدمی میں بدرجہ اتم موجود تھی. اور میرا یہ گمان ہے کہ اس خاندان میں اللہ نے
جو حفاظ کا سلسلہ پیدا فرمایا ہے، اور میں جانتا ہوں ان کے مولانا کے ایک پوتے وہ پہلے بھی قرآن پاک یاد کر چکے ہیں، اور اس کی آمین میں خود شامل ہوا تھا، اور یہ مجھے جو معلومات ہے کہ یہ دوسرا ان کا پوتا ہے جس نے اللہ کا کلام قرآن پاک یاد کیا۔ تو یہ ان کی خدا خوفی، ان کا تقوی، ان کی عاجزی، ان کی انکساری، اسی کو اللہ نے قبول و منظور فرمایا ہے۔ میرا یہ گمان ہے کہ اللہ نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے خاندان میں یہ حفاظ کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا کی قبر کو تا حد نگاہ فراغ فرمائے، کشادہ فرمائے، جنت کی ہوائیں داخل فرمائے، جنت کے پھلوں سے ان کی مہمان نوازی فرمائے، اور عزیزم آصف شہزاد اور ان کے بھائی اور ان کے اہل خانہ، ان کے عزیز و اقارب جو بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو اسی طرح قرآن سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخر میں یہ بات عبدالحسیب برخوردار کے لیے کہ قرآن یاد کرنا میری سمجھ کے مطابق آسان ہے، لیکن اس کو باندھ کے رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے ساتھی جو حفظ میں ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے حفظ کیا، لیکن تھوڑی سی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ تو میں عزیزم آصف سے اور ان کے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، التجا کروں گا کہ وہ اس کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے لیے روزانہ کم از کم ایک پارہ ضرور تلاوت کریں۔ جتنا قرآن انشاءاللہ زیادہ پڑھیں گے، قرآن اتنا ہی یاد ہوگا، ازبر ہوگا اور مضبوط ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ قرآن بھولتا نہیں بلکہ بھلا دیا جاتا ہے، ہماری سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو میں عزیزم عبدالحسیب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اسی طرح رکھنا ہے اور روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام عزیز و اقارب کو، دوست و احباب کو، علماء کرام کو، اساتذہ کرام کو، اور مسجد اور مدرسہ کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں کی درخواستیں ہیں، ہم دعا کرنے لگے ہیں۔ عبدالحسیب کی نانی دادی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں، اور بھی کئی عزیز و اقارب علماء کرام ماضی قریب میں ہم سے بچھڑ گئے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ میرے لیے بھی یہ مسرت کی بات ہے کہ میرے 3 پوتوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے۔ ایک نے اس موقع پر اس رمضان مبارک میں نماز تراویح میں سنایا بھی ہے۔ دعا کرے کہ باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، جو علماء کرام مولانا عبدالغفور سمیت ہم سے بچھڑ گئے، تیرے حضور پہنچ گئے، تسلسل کے ساتھ لائنیں لگ گئی ہیں، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کی دینی ملی ملکی ہر قسم کی خدمات جلیلہ قبول و منظور فرما، ان کی قبروں کو منور فرما،
انہیں जन्नतुल फिरदौस के अंदर हमारे असलाफ के साथ, अम्बिया के साथ, सालहीन के साथ, आइम्मा के साथ उनका हशर फरमा। ए अल्लाह जो मौजूद हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन, उलमा, खुतबा हज़रात, या अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। जहाँ जहाँ भी वो मौजूद हैं, या अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा, उनके कलाम व बयान के अंदर बरकत अता फरमा, उन्हें लंबी सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। यहाँ जो बैठे हुए हज़रात हैं उलमा इकराम, ए अल्लाह उन्हें भी ज़िंदगी और सेहत अता फरमा। अभी पता चला है हमारे अजीज़ दोस्त साबिक़ नाज़िम जमीयत हाफ़िज़ मोहम्मद अकबर जवेद वो शदीद बीमार हैं, उनके लिए ख़ुसूसी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। ए अल्लाह और भी जो बीमार हैं सबको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमा। तेरे ख़जानों में कोई कमी नहीं है। ए अल्लाह जिन वबाओं का हम शिकार हैं, ए अल्लाह इन वबाओं से निजात अता फ़रमा, सानहात से महफूज फरमा, हमारे जानों की, इज़्ज़तों की, मालो दौलत की, मुल्क व मिल्लत की अल्लाह हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह बच्चे ने जिसने हिफ़्ज़ किया है, इसके वालिदैन, सब अहल अयाल ख़ानदान सब पर ए अल्लाह करम फरमा, रहमतें नाज़िल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मौलाना मोहम्मद हनीफ कारी साहब हमारे वो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत अता फरमाए। उनकी अहलिया भी, मेरी अहलिया भी पिछले दिनों फौत हो गई, अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिशें फरमाए।